إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور الحمدللہ تقریباً 6 روزے ہمارے ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا۔ نہ جانے ہمارے کتنے ساتھی ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اس سال نہیں ہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، یہ اللہ کی دین ہے۔ ہم اس مہینے کے ملنے پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ایک امتحان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ 30 دنوں کا وقت آپ کو دیا گیا ہے۔ ان 30 دنوں میں آپ کو ان حلال چیزوں سے رک جانا ہے جو دوسرے دنوں میں حلال تھی، ان کا استعمال جائز تھا۔ عام دنوں میں چاول کھانا جائز ہے، روٹی کھانا جائز ہے، پانی دن میں آپ جتنا پینا چاہیں پی سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے، روزے کے دن شروع ہوں تو دن کے اندر نہ آپ چاول کھا سکتے ہیں، نہ آپ روٹی کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ دودھ پی سکتے ہیں۔ وہ حلال چیزیں جو حلال تھی رمضان آنے کے بعد دن میں استعمال کرنی ناجائز ہو جاتی ہیں، ان کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ شخص جو 30 دنوں تک اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ان چیزوں سے روکے رکھے، اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ باقی دنوں میں بھی اپنے آپ کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روکے رکھے گا اور حلال راستے پر چلے گا۔ جبکہ وہ شخص جو ان 30 دنوں کے اندر کہ جس میں شیطان قید کیے جا چکے ہیں، وہ 30 دن جن کے اندر انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلے، دن میں روزہ نہ رکھے، اللہ کے لیے نمازیں ادا نہ کرے، جو حرام کام ہیں ان سب کو انجام دے، موبائل لے تو اس پر غلط چیزیں دیکھے، چغلی میں مشغول رہے، غیبت میں مشغول رہے، اپنا وقت ضائع کرے، ان 30 دنوں کے اندر اگر وہ شخص اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پایا تو اس کے بارے میں ہم کیا امید رکھیں کہ رمضان کے بعد وہ صحیح راستے پر آ جائے گا۔ یہ مہینہ امتحان کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس امتحان میں ناکام نہ ہوں بلکہ سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر نکلیں اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی ایک پل بھی ہمارا ضائع اور برباد نہ ہونے پائے، ہر لمحے کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اس مہینے کے اندر جو خصوصی عبادت اللہ نے فرض کی ہے اسے ہم روزوں کے نام سے جانتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ گفتگو کر رہا ہے کن لوگوں سے؟ ایمان والوں سے، عام لوگوں سے گفتگو نہیں ہے۔ اللہ مؤمنوں کو خطاب کر رہا ہے کہ اے مؤمنوں سنو، اپنے کان لگاؤ، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، اس حکم کو سنو۔ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا اور بیوی سے دور رہنا تمہارے اوپر واجب کر دیا گیا ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ بلا کسی شرعی عذر کے رمضان کے مہینے میں کچھ کھاؤ یا پیو۔ روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے، اگر کوئی اس عمل کو انجام نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے۔ یہ روزے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، کیا صرف ہمارے اوپر فرض ہیں؟ یہ ہم سے پہلے بھی اللہ دوسرے لوگوں پر یہ روزے فرض کر چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور صرف تم پر ہی نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی امتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، چاہے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا پھر ہمارے ملک ہندوستان میں موجود ہندو ہوں، وہ سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں روزہ رکھتے ہیں۔ سب لوگوں کے یہاں روزہ موجود ہے، چاہے اس کی شکل بدلی ہوئی کیوں نہ ہو۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ روزے جو اللہ نے فرض کیے ہیں کہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہے، کیا مقصد ہے ان روزوں کا؟ کیا اللہ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے کہ ماں اگر بچے کو سزا دینا چاہے تو اس کو کھانا نہیں دیتی؟ جیل کے اندر اگر قیدیوں کو سزا دی جائے تو ان کا کھانا روک دیا جاتا ہے، تو کیا اللہ ہمیں پورے دن کھانے پینے سے محروم رکھ کے سزا دینا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو سزا نہیں دینا چاہتے۔ ان روزوں کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے والے بندے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے کسی عمل سے باز آ جانا۔ کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، وہ جاتا ہے ٹھیکے پر، شراب کی بوتل لاتا ہے، چپکے سے گھر میں لا کر بیٹھتا ہے اور ایک کونے میں بیٹھ کر شراب پی لیتا ہے کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑے۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ شراب لایا تو دیکھا گھر میں ابا موجود ہیں، ابا دیکھ رہے ہیں، وہ شراب نہیں پی پایا، ابا کے ڈر سے شراب چھپا کر رکھ دی۔ یہ بیوی موجود ہے کہ بیوی لڑے گی، اس ڈر سے اس نے شراب چھپا کر رکھ دی۔ ایسا شخص شراب پینے سے باز رہا، لیکن کیا اللہ کے خوف سے؟ نہیں، ابا کے خوف سے، بیوی کے ڈر سے وہ شخص شراب پینے سے محروم رہا، اس نے شراب چھوڑی۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ ایک بچہ موبائل استعمال کرتا ہے، موبائل پہ غلط چیزیں دیکھتا ہے، لیکن نظر پڑی کہ ابا آ رہے ہیں، بڑے بھائی موبائل دیکھنے والے ہیں، بڑے بھائی آ رہے ہیں تو موبائل بند کر دیتا ہے۔ وہ بچہ غلط چیز سے بچا، لیکن کس لیے؟ اللہ کے ڈر سے نہیں، بلکہ بڑے بھائی کے ڈر سے، ابا کے ڈر سے اس شخص نے موبائل کا غلط استعمال بند کیا۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان شراب کو ہاتھ نہ لگائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا پینا حرام کیا ہے، اسی لیے میں شراب نہیں پیتا۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ چوری سے باز رہتا ہے اس لیے کہ اللہ نے باز رہنے کا حکم دیا ہے، چوری نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ کیسے؟ انسان روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ کام کرتا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، پانی کے لیے جی للچاتا ہے، تڑپتا ہے۔ وہ اگر جاتا ہے دریا کے اندر نہانے، پورا پانی کے اندر ہوتا ہے، چاروں طرف پانی ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہوتا ہے، وضو بنانے کے لیے بیٹھتا ہے،
پانی ہاتھ میں لے کر اپنے منہ تک پہنچاتا ہے، منہ کے اندر پانی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اس پانی کے ایک قطرے کو بھی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، باہر نکال دیتا ہے۔ کیا کسی انسان کی ڈر کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ یہ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ یہی وہ تقویٰ ہے جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طریقے سے روزے کی حالت میں آپ کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے، گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا، کچن میں کھانا موجود ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تقویٰ جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہماری پوری زندگی کے اندر لاگو ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی حرام کام کو نہ کریں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے۔ یہی روزہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت بڑی عجیب ہے، مسلمان روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ کہا جائے روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہیں گے کہ روزہ تو وہ رکھیں جن کے گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہو، ہمارے گھر تو کھانے پینے کے لیے موجود ہے، بھلا ہم روزہ کیوں رکھیں؟ کچھ لوگ کہتے نظر آئیں گے کہ روزہ ہم نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمارا جو کام ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، اس کام کو کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھا جاتا، مشین چلانی پڑتی ہے، آگ کے سامنے کھڑا رہنا پڑتا ہے، روزہ رکھنے میں دشواری ہوتی ہے، میں بازار کے چکر لگاتا ہوں، گھوم گھوم کر تجارت کرتا ہوں، اسی لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ میرے عزیزو، یہ سارے عذر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کچھ ایسے ہیں جو اس طریقے کے اعمال بھی انجام دیں گے، اس کے باوجود اللہ نے روزہ فرض کیا۔ اور آپ یہ بات جان لیں کہ اللہ نے کوئی بھی ایسی عبادت فرض نہیں کی جو انسان کی جان لے لے، انسان کو مار ڈالے۔ اگر کوئی بھی شخص روزہ رکھے تو انشاءاللہ اس کی جان نہیں جائے گی۔ اللہ جانتا ہے کہ مسافر سفر کی حالت میں پریشانی میں ہوتا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو روزے کی چھوٹ دے دی کہ رمضان کے بعد جب آپ سفر مکمل کر کے آ جائیں تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینا، معاف نہیں ہے۔ ایک بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ جانتا ہے، لہذا اللہ نے اسے چھوٹ دی کہ آپ بیماری میں روزہ نہ رکھیں، جب صحیح ہو جائیں تو اس وقت ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینا۔ لیکن کسی کاروبار کے لیے اللہ نے چھوٹ نہیں دی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا ہے کہ فلاں شخص، فلاں پیشہ، فلاں کاروبار بڑا محنت کا ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھنا مشکل ہے، لہذا روزے ان لوگوں کے لیے معاف ہیں، ایسا اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ لہذا روزے رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ اگر آپ 2 گھنٹے کام کر کے تھک جاتے ہیں تو رمضان میں 1 گھنٹہ کام کریں، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کریں۔ ایام معدودات، اللہ فرماتا ہے چند دنوں کی تو بات ہے، کچھ دنوں کے تو روزے ہیں، اس کے بعد یہ ختم ہو جانے والے ہیں، لہذا روزے رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ دوسری طرف کچھ مسلمانوں کی حالت دوسرے انداز میں عجیب ہے، وہ روزے رکھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آ سکتے۔ کیا ایسے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اب اگر کافر صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے تو کیا اس کو اس کے اس عمل سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لہذا روزے ضروری ہیں اور ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی فرض اور ضروری ہے، اس میں سستی اور کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دوسری عبادت جو رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر ادا کی جاتی ہے اسے ہم قیام اللیل کے نام سے جانتے ہیں، رات کی نماز۔ اسی کو دوسرے انداز میں عام زبان میں تراویح کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یا اسے تہجد کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ عبادت اللہ رب العالمین کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ اے لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑو، رات کا قیام کرو، یہ تم سے پہلے متقی لوگوں کا طریقہ تھا۔ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ عمل اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْآثَامِ، اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے کہ انسان قیام اللیل کرے، انسان رات کو نماز پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے تو وہ گناہوں سے
باز رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ عمل، تہجد کا عمل، تراویح کا عمل گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، کہ جسم سے بیماریاں دور کرنے کا جسم سے بیماریاں دور کرنے کا قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد ایک ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں خاص طور پر تراویح کا اہتمام کریں، رات کی نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ فرمان نبوی ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کرتے ہوئے قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پچھلے گناہوں کو معاف کرا لینا ہے۔ آج مسلمان کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ٹی وی کے سامنے آئی پی ایل دیکھتے ہوئے 1-2 گھنٹے کھڑے ہو جائیں گے، قدموں میں جنبش نہیں ہوگی، نہ قدم تھکیں گے اور نہ ہی کسی تھکان کا احساس ہوگا۔ سڑک پر کسی نکڑ پر کھڑے ہو کر سیاسی باتیں کرتے ہوئے قدموں میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، 1 نہیں 2 گھنٹے کھڑے رہیں گے، قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کسی محفل میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو، چغلی ہو رہی ہو، وہاں بڑے چاؤ سے کھڑے ہو کر اس کی گفتگو گھنٹوں گھنٹوں سن لیں گے اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آئے گی تو 1 گھنٹہ زیادہ لگنے لگے گا کہ 1 گھنٹہ کھڑا نہیں ہوا جاتا امام صاحب، پاؤں میں درد ہونے لگتا ہے، ہمارے پیر میں تکلیف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتے ہم، فلاں بیماری ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ وہی شخص مسجد سے نکل کر باہر 4 لوگوں میں کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ گفتگو کرتا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی حالت ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے سے محروم کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب لہو و لعب میں لگ جائیں، دنیاوی گفتگو کے لیے کھڑے ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے، نہ ٹانگوں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ من اداس ہوتا ہے، بلکہ دل لگا رہتا ہے۔ ایک جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن تراویح میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں بیمار ہوں۔ لیکن ایک بوڑھا ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، کھڑا ہوا ہے پہلی صف میں، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہیں نیت باندھتا ہے اور امام کے پیچھے پوری نماز کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گھر سے اٹھا کر لاتا ہے اور وہ آ کر مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتا ہے، وہ سوشل میڈیا پر فلمیں دیکھنے میں، غلط چیزوں کے اندر مشغول رہتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو شکر ادا کریں، اور اگر آپ اللہ کے اس فضل سے محروم ہیں تو اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آپ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں کہ اس عمل کی سزا میں اللہ نے آپ کو اپنی عبادت سے محروم کر رہا۔ اللہ رب العالمین آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں، آپ شیطانی کاموں میں بزی رہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ لہذا رمضان کا یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصی طور پر عبادت کرتے تھے، عام دنوں میں بھی کرتے تھے اور اس مہینے میں بھی کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ تہجد، رات کی نماز اور وتر، اسی کے ساتھ تراویح، یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں، یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر بھی اسی عبادت کا اہتمام کرتے تھے جو رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے۔ لہذا میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رمضان میں اللہ کے رسول کا نماز کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ یعنی معلوم ہے کہ رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول پورے سال رات کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو آپ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ سے صحابی معلوم کرنا چاہتے ہیں۔
تو عائشہ کہتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1147، کہ اللہ کے رسول رمضان میں یا رمضان کے علاوہ 11 رکعات سے زیادہ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ آپ رمضان میں بھی وہی عبادت کرتے تھے جو رمضان سے علاوہ کیا کرتے تھے۔ لہذا ہم جو تراویح پڑھتے ہیں یہ رات کی نماز ہے، یہ رات کی نماز ہے، اس کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے تک یہ وقت رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان وقتوں میں یہ نماز ادا کی ہے۔ لہذا آپ کے سامنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ من اولہ واوسطہ وانتہا وترہ الی السحر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1186، کہ اللہ کے رسول نے پوری رات قیام اللیل کیا ہے، کبھی رات کی ابتدائی حصے سے، کبھی رات کے درمیانی حصے سے، لیکن آپ کی جو نماز ختم ہوتی تھی وہ کب ختم ہوتی تھی؟ سحر کے وقت، سحری کے وقت ختم ہوا کرتی تھی۔ لمبی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ہمارے یہاں جو تراویح ادا کی جاتی ہے وہ عشاء کے بعد ادا کی جاتی ہے، جبکہ افضل وقت یہ نہیں ہے۔ افضل وقت کیا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو ادا کیا جائے، یہی افضل وقت ہے، کیونکہ آپ نے حضرت عمر کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ عبد الرحمن بن عبد القاری جب حضرت عمر کے ساتھ نکلے، حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ مسجدوں میں الگ الگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کیوں نہ میں ان سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں اور ایک امام کی اقتداء میں سارے لوگ نماز ادا کریں۔ لہذا ان لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمیم بن داری رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جمع کر دیا گیا اور لوگ ایک امام کی قیادت میں نماز ادا کرنے لگے۔ پھر حضرت عمر ایک مرتبہ اور مسجد سے گزرے تو آپ نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا والتی یقومون بها والتی ینامون عنها افضل من التی یقومون بها، کہ وہ نماز جس سے یہ لوگ سوتے ہیں، یعنی ابھی تراویح پڑھ کے جا کر سو جائیں گے، یہ اس کی بالمقابل کم فضیلت کی ہے جس وقت یہ سوتے ہیں، یعنی آخری وقت جو رات کا ہوتا ہے وہ عبادت کا افضل وقت ہے، اور اس وقت یہ لوگ سو جاتے ہیں، وہ زیادہ افضل ہے اس وقت سے۔ یہ روایت ہمیں بتلاتی ہے کہ آخری وقت جو ہوتا ہے رات کا وہ زیادہ افضل ہے عبادت کے لیے، نہ کہ عشاء کے بعد کا وقت۔ ایک دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر، کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، تو اللہ آسمانی دنیا پر آنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو میں معاف کروں، اور یہ اعلان اللہ فجر تک کرتا رہتا ہے، اور ہم لوگ اس وقت سوتے رہتے ہیں۔ اگر سحری کھانے کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں، عبادت سے دور رہتے ہیں، ہم دعا بھی اس وقت نہیں کر پاتے۔ میرے عزیزو، میں نے ابھی بتایا کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس وقت دعا کی توفیق دیتا ہے۔ لوگ کھانے میں مشغول ہوتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، تو وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر مغفرت چاہیے تو مغفرت طلب کرو، وہ مغفرت طلب کرتا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کانوا یستحبون صلاۃ آخر اللیل علی اولہ، لوگ رات کے آخری حصے کی نماز کو رات کے پہلے والے حصے سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے، لہذا رات کے آخری حصے میں نماز ادا کرنا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنی رکعت نماز ادا کرنی ہے؟ میرے عزیزو، رات کی نماز کی رکعت کی تعداد متعین نہیں ہے کہ جس میں کمی اور بیشی کی گنجائش نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس سلسلے میں مختلف رہا ہے۔ لہذا ابن عبد البر اپنی کتاب تمہید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا خلاف بین اہل العلم
أن صلاة الليل ليس له حد محدود بل هو فعل خير وعمل بر فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، کہ علماء کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ رات کی نماز میں رکعت کی تعداد متعین نہیں ہے، یہ ایک خیر کا کام ہے، جو اگر زیادہ کرنا چاہے تو کوئی زیادہ کر لے، کم کرنا چاہے تو کم کر لے، اس سلسلے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 9 پڑھتے تھے، کبھی 11 پڑھتے تھے، کبھی 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، کوئی رکعت کی تعداد اللہ کے رسول کے یہاں بھی فکس نہیں تھی۔ لہذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، مسروق کہتے ہیں سألت عائشہ، کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے رسول کی رات کی نماز کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا 7 و 9، کہ کبھی 7 رکعت ہوتی تھی، کبھی 9 رکعت ہوا کرتی تھی، و11 اور کبھی 11 رکعت ہوا کرتی تھی، فجر کی سنتوں سے الگ۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 1139۔ جبکہ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا بکم کان رسول اللہ یوتر، کہ اللہ کے رسول رات میں کتنی رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کان یوتر ب4 و 3، کہ اللہ کے رسول 4 رکعت اور 3 رکعت پڑھتے تھے، 4 رات کی نماز اور 3 رکعت وتر، اور کبھی 6 و 3، 6 رکعت اور 3 رکعت پڑھتے تھے، و8 و 3، کبھی 8 رکعت اور 3 رکعت پڑھتے تھے، و10 و 3، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 10 رکعت اور 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ 7 وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ 13، ہاں آپ 7 سے کم اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کے درمیان ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ سے پوچھا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، کہ یہ تو عام دنوں کی بات ہوئی، لیکن رمضان میں اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ تو عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ اللہ کے رسول رمضان اور رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یصلی 4، آپ 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو نہ پوچھو کتنے بہترین انداز میں کتنی لمبی 4 رکعت ہوا کرتی تھی۔ ثم یصلی 4، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو بڑی پیاری لمبی نماز ہوا کرتی تھی۔ ثم یصلی 3، اس کے بعد 3 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جس طریقے سے 5 وقتہ نماز میں رکعت کی تعداد متعین ہے، کہ فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں، عشاء میں 4 ہیں، اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اس طریقے سے رات کی نماز نہیں ہے، بلکہ ان رکعت میں کمی بیشی کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہیں، جتنی پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں۔ اذا خشی احدکم الصبح فلیصلی رکعۃ واحدہ توتر له ما قد صل، اور جب صبح ہونے کا ڈر لگے تو انسان 1 رکعت پڑھ لے، یہ پچھلی ساری رکعتوں کو طاق بنا دے گا۔ لہذا سلف کے درمیان مختلف عمل پائے جاتے تھے، ان کے یہاں رکعت کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں رأى بعض اہل العلم ان يصلي ب41 رکعہ، کہ بعض اہل علم کا خیال تھا کہ وہ 41 رکعت ادا کیا کرتے تھے وطروں کے ساتھ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 36 رکعت تراویح اور 5 رکعت وطر کے ساتھ 41 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، اور یہ اہل مدینہ کا عمل تھا، اسی پر ان کے یہاں عمل ہوتا تھا، 36 رکعت پڑھی جاتی تھیں۔ اور امام شافعی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں هَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا مَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعہ، کہ ہم نے مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں روی فی هذا الوان ولم يقض فیہ بشیء، کہ تراویح کے تعلق سے مختلف چیزیں وارد ہیں، کوئی 1 رکعت کی تعداد متعین نہیں ہے۔ لہذا ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رات کی نماز میں رکعت کی تعداد فکس نہیں ہے، کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو زیادہ پڑھ سکتا ہے، کم پڑھنا چاہے تو کم پڑھ سکتا ہے۔ ہاں سنت کی یہاں تک بات ہے کہ اللہ کے رسول کا عمل 11 رکعت کا تھا، اللہ کے رسول اسی پر عمل کرتے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کا عمل 20 رکعت تھا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس کے پاس ایک روایت بھی ایسی موجود نہیں ہے جو یہ بتلائے کہ اللہ کے رسول نے رات میں 20 رکعت پڑھی ہوں۔ اللہ کے رسول
7 سے لے کر 13 رکعت تک اور عام طور پر 11 رکعت رات کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہی اللہ کے رسول کا عمل تھا۔ آج کل دنیا میں 2 قول پائے جاتے ہیں، یعنی 2 طرح کی چیزوں پر عمل ہے۔ ایک 8 رکعت جو کہ اللہ کے رسول کا عمل تھا، اور دوسرے لوگ 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور دونوں گروہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا عمل افضل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے کس عمل کو افضل کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا طول القنوت، کہ وہ نماز افضل ہے جس میں لمبا قیام ہو، جس میں اللہ کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑا رہا جا سکے، وہ نماز اللہ کے یہاں افضل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ، مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، کہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد، اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ کے یہاں داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، کہ داؤد علیہ السلام رات کو 6 حصوں میں بانٹتے، 3 حصے سوتے، 2 حصے نماز پڑھتے، اور پھر 1 حصہ سو جایا کرتے تھے، یعنی تہائی رات میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہی عمل اللہ کے رسول کا بھی تھا۔ اللہ کے رسول آدھی رات میں یا آدھی رات سے کچھ دیر کے بعد نماز کے لیے بیدار ہو جاتے، اور تقریباً تہائی رات یا اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لہذا پتہ چلتا ہے کہ افضل نماز وہ ہے جو رات کے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق تہائی حصے میں ادا کی جائے، 1 گھنٹے میں نہیں، کتنی دیر میں؟ رات کے تہائی حصے میں جو نماز ادا کی جائے وہ افضل ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص 8 رکعت رات کے تہائی حصے تک ادا کرتا ہے، اور کوئی شخص 20 رکعت 1 گھنٹے میں پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اور یہ سوچے کہ رکعت کی زیادتی کی وجہ سے میرا عمل افضل ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے برعکس کوئی شخص 20 رکعت رات کے تہائی حصے میں پڑھے، اور کوئی شخص 8 رکعت آدھے گھنٹے میں پڑھ کے سو جائے، اور سوچے کہ میں نے 8 رکعت پڑھی ہیں یہ افضل ہے، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، کہ افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، زیادہ دیر تک اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جا سکے۔ اور اگر کوئی شخص دونوں طریقوں کو جمع کر لے، اللہ کے رسول کی جو رکعت تھی 8 ان کو جمع کر لے، اور اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا تہائی رات میں عبادت کرنے کا اس کو جمع کر لے، تو اس کا یہ عمل سب سے افضل ہے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان زیادہ دیر تک اللہ کے سامنے کھڑا رہے اور اتنی رکعتیں پڑھے جتنی رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو اس کا یہ عمل افضل ہے، اس میں کسی طرح کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو 11 رکعت کا حکم دیا تھا، اور وہ 11 رکعت کیسے پڑھتے تھے؟ راوی کہتے ہیں کنا نقرأ بالمئین، کہ 100 آیتیں 1 رکعت میں پڑھی جاتی تھی، یعنی اگر آپ دیکھیں 100 آیتیں تو تقریباً 1 پارہ ہو جاتا ہے۔ 1 رکعت میں 1 پارہ پڑھتے تھے، اور 11 رکعت تراویح سے فارغ کب ہوتے تھے؟ کہ فجر کا وقت ہونے والا ہوتا تھا، سحری چھوٹنے کا ڈر رہتا تھا، اس وقت نماز سے فارغ ہوتے تھے، عشاء کے بعد شروع کرتے تھے۔ یہ ان کی نماز کی حالت تھی، اور ہم آدھے گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، 1 گھنٹہ ہمیں زیادہ لگتا ہے، 1.5 گھنٹے میں ہمارے قدم جواب دینے لگتے ہیں، ہماری ساری انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ایمان زندہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ صرف رکعت کا اختلاف کرتے ہیں، آپ ان کے یہاں جا کر نماز پڑھیں تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے شرم آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو کہتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اتنی جلدی رکوع ہوتے ہیں، اتنی جلدی سجدے ہوتے ہیں کہ مقتدی رکوع تک پہنچ نہیں پاتا، امام رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے، مقتدی رکوع سے کھڑا نہیں ہو پاتا، امام سجدے میں پہنچ جاتا ہے۔ اتنی اسپیڈ سے نماز ہوتی ہے کہ آپ دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگے، اور جب وہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کا انداز یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پیچھے سننے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کب صفحہ پورا ہو گیا، کب نیا صفحہ شروع ہو گیا، کب 1 پارہ ہو گیا، کب 2 پارے ہو گئے۔ جو عام لوگ کھڑے ہیں ان کے کیا سمجھ میں آئے گا؟
لہذا اگر کوئی شخص رکعت زیادہ کرتا ہے اور اس انداز میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے رسول کے یہاں، اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ دعا ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اس طریقے سے نماز پڑھنے والا بنائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غلط کاریوں سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کی روزی روٹی کے بندوبست فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔